زینب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پیر کے لیے کون سی شرائط کا ہونا لازم ہے؟ کون سی شخصیت اور کیسی شخصیت کا مالک انسان پیر طریقت یا رہبر شریعت کے کہلوانے کے لائق ہوتا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ حضرت علامہ پیر ظہیر عباس قادری صاحب، اسلامک و صوفی اسکالر، سجادہ نشین، مرکز قادریہ اسلام آباد۔ اسلام کا پرامن پیغام آگے شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔ اس ٹاپک پر پوچھنا بھی ضروری تھا اور آپ نے بڑا اچھا موضوع چنا ہے۔ پیر طریقت وہ ہوتا ہے جو حضور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ ہو اور ان کی نمائندگی کرنے کے قابل ہو۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے میں نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ بیعت کرنا انہی کی سنت ہے، روحانی فیض وہیں سے ملتا ہے، اور پھر دین اسلام، بیعت جو کی جاتی ہے وہ دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے کی جاتی ہے اور دین اسلام کے ساتھ قائم رہنے کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ تو جو ان کا حقیقی نمائندہ ہو صرف وہی بیعت کرنے کے قابل ہے، کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے معروف 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اہل سنت ہو اور صحیح العقیدہ ہو۔ اچھا، اہل سنت کہہ کر میں نے محدود نہیں کر دیا سلسلے کو، بلکہ اہل سنت کون ہیں اس کا بتانا ضروری ہے۔ اہل سنت 4 فقہ ہیں، 4 فقہ ہیں پوری دنیا میں: فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی۔ تو یہ جتنے بھی پوری دنیا میں جو اگر 1.5 ارب مسلمان ہیں تو ان میں سے 1.25 ارب سے زیادہ، یعنی 125-130 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ ایون بہت سارے لوگ فقہ جعفریہ پر بھی عمل کرتے ہیں، مگر وہ ایک الگ سے فقہ آ جاتی ہے۔ تو جو فقہ اہل سنت ہے وہ 4 ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر یعنی بہت سارے مسالک چونکہ بن چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے طبقات بن چکے ہیں، تو اہل سنت ان کو شمار ہم اس میں نہیں کر سکتے، بلکہ ہر اس شخص کو کریں گے جو حنفی ہو کر اپنے امام جیسا عقیدہ رکھتا ہو، جو شافعی ہو کر اپنے امام جیسا عقیدہ رکھتا ہو، جو حنبلی ہو کر اپنے امام جیسا عقیدہ رکھتا ہو۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہ کے حوالے سے بھی ہے۔ لہٰذا سنی صحیح العقیدہ ہو۔ تو صحیح العقیدہ کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدے کا قابل نہ سمجھے، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت ہو۔ جو پیران اعظام بلا وجہ عورتوں سے مردوں سے سجدے کرواتے رہتے ہیں اور ان کے مریدین کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ ہمارا خدا کا نمائندہ ہے تو خدا ہی ٹھہرا، اور انہیں وہ سجدے کرتے ہیں، ایسا کرنا اور کروانا کفر ہے۔ چہ جائے کہ بندہ مرید رہے، چہ جائے کہ روحانی فیض حاصل کرے، چہ جائے کہ وہ شیخ طریقت رہے، سجدہ اگر اس نے کروایا تو اس مرید نے اس شیخ کو بھی کافر کر دیا، کیونکہ اس نے سجدہ تعظیمی کروایا جو کہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور ایسا حرام کو جائز سمجھنے والا مسلمان نہیں رہتا، صرف گناہ گار نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی نہیں رہتا جو جائز سمجھے۔ ہاں، اگر مرید سجدہ عقیدت میں کرے اور وہ اسے جائز سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا اسے پتہ ہی نہیں، اور شیخ طریقت بھی منع کرتا رہتا ہے نہ کرو نہ کرو، اور بعد میں وضاحت کر دیتا ہے، تو اس سے کفر لازم نہیں آتا۔ اور جو کہے کہ مجھے کرو اور ہاں میں ہوں، تو پھر یہ کفر ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین تسلیم کرے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت ہو، عقیدے کا پختہ اور بہتر ہو۔ ہر وہ شان اور عظمت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ کے ذریعے امت تک پہنچائی ہے، آقا علیہ السلام کی شان، وہ آقا علیہ السلام کا میلاد ہے، وہ آپ کا اللہ کی عطا سے مدد کرنا ہے، وہ آقا علیہ السلام کا نور بظاہر بشر حقیقت میں نور ہونا ہے، وہ اپنے مریدوں سے، اپنے امتوں سے اور کائنات سے سب جو ہے نا وہ اطلاع رکھنا ہے اور ان کے دلوں کی حال بھی جاننا ہے، قبر کے اندر کے سوال و جوابات میں آقا علیہ السلام کی زیارت کا ہونا ہے۔ یہ سارے اہل سنت کے عقائد ہیں۔ تو یہ عقیدے اس شیخ طریقت کو پتہ ہونا ضروری ہیں۔ اور اگر وہ کہے کہ میں ہوں تو پیر مگر نبی جو ہے نا وہ غیب نہیں جانتا، خدا نخواستہ، تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے قرآن کی 19 آیات کا انکار کر دیا۔
تو جو ایسا ہے بدعقیدہ ہوا وہ تو پیر طریقت تو کیا، اس کا تو اسلام ہی شک میں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیر تو ہوں مگر آقا علیہ السلام معراج پر جسم ظاہری کے ساتھ نہیں گئے بلکہ وہ تو خواب میں تشریف لے گئے تھے، تو ہاں یہ بات ہے کہ آپ خواب میں تشریف لے گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو 36 سے زیادہ مرتبہ معراج ہوا ہے، 35 مرتبہ خواب کے ذریعے اور 1 مرتبہ جسم ظاہری کے ساتھ، لہٰذا یہ عقیدے کا شک ہے۔ تو جو اس طرح کا مشکوک عقیدہ رکھتا ہو جسے پتہ ہی نہیں ذات نبوت علیہ السلام کے بارے، تو وہ شیخ طریقت نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کا اہل سنت اور صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ شیخ طریقت کی دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ صاحب سلسلہ ہو۔ فار ایگزامپل اگر وہ قادری ہے تو اس کا خود اور اب اس کا شیخ اور اس کے شیخ کے جتنے بھی شیوخ ہیں وہ متصل سلسلہ ہو، روحانیت کی کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی پیر ہی نہیں، اس نے کسی کو بیعت ہی نہیں، کسی کے ہاتھ پر بیعت ہی نہیں کیا ہوا، اور اس کا کوئی روحانیت کا سلسلہ ہی نہیں ہے اور خود شیخ طریقت بن کے بیٹھا ہے، تو ایسا شخص خود بھی گمراہ ہے اور اس کے مرید بھی سارے کے سارے گمراہ ہیں۔ ایسے مریدوں کو اس کی بیعت توڑ کر بطور خاص کسی صاحب سلسلہ شیخ طریقت کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے۔ اور ایسے پیر کے جو صاحب سلسلہ نہیں ہے، ایسے پیر کے جو مریدین ہیں وہ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا پیر بھی بھٹکا ہوا ہے۔ اور یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ شجرہ طریقت سے۔ جس شیخ کے پاس، جس پیر کے پاس شجرہ طریقت موجود ہے اور اس کے اندر باقاعدہ وہ سارا متصل ہے، ایک کے ساتھ ایک کڑی جڑی ہوئی ہے، تو وہ شیخ طریقت ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اس کی تیسری شرط ہے وہ فاسق معلن نہ ہو۔ اچھا، فاسق اور معلن یہ دو الگ سے الفاظ ہیں۔ فاسق اسے کہتے ہیں جو صغیرہ گناہ کرے اور ان پر لگا رہے اور ڈٹا رہے حتیٰ کہ وہ کبیرہ گناہ کے درجے میں آ جاتا ہے، یہ فاسق ہوتا ہے۔ دوسرا فاسق اسے کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں کہ جو اعلانیہ طور پر گناہ کبیرہ کرے اور ان پر ضد کرے، گناہ کبیرہ اعلانیہ طور پر کرے تو وہ فاسق ہے، اور اسے معلن کہتے ہیں کہ اعلانیہ طور پر برے کام کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل داڑھی منڈوانا جو ہے، یہ داڑھی رکھنا واجب ہے آقا علیہ السلام جو ہے نا ان کے سنت کی روشنی میں۔ اچھا، تھوڑی رکھنی ہے زیادہ رکھنی یہ الگ بحث ہے۔ داڑھی رکھی ہوئی ہو تو بالکل کلین شیو نہ ہو، اگر ہوگا تو اعلانیہ فاسق ہے۔ اسی طرح اس کا نمازی ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے پیر ہیں جو جاہل ہیں، خود بھی نماز سے دور، اپنے مریدوں کو بھی نماز سے دور رکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے تو نیت، ہماری تو نیت میں نماز ہے، ہم تو ہر وقت سے نماز میں ہیں، ہم تو جب سے فلاں اپنے پیر کے ہاتھ میں بیعت ہوئے ہم تو تب سے وضو سے، ہم تو وہ نماز اللہ کی یاد کوئی نماز سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کی یاد نماز نہیں ہے، اللہ کی یاد عبادت ہے۔ اور نماز وہ ہے جس کو 5 وقت میں پورے اعضاء اور سجدوں اور قیام اور رکوع اور قعدہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، وہ نماز ہے اور اسی نماز کا ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا۔ صرف اللہ کی یاد کو اور اللہ کرنے کو نماز نہیں کہتے، لہٰذا جو اعلانیہ نماز نہیں پڑھتا یا پھر اپنے مریدوں کو بھی منع کرتا ہے یا پھر نماز کا وقت آ جائے تو پھر وہ نماز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی مجبوری ہے، وہ سفر میں ہے یا کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے نماز کے لیٹ ہو جانے کا، مگر وہ مریدین جانتے ہوتے ہیں کہ ہمارا پیر نمازی ہے یا نہیں، تو جو نماز نہیں پڑھتا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو روزے نہیں رکھتا، وہ فاسق معلن ہے، اعلانیہ فاسق و فاجر ہے، اس کی بیعت کرنا حرام ہے۔ اور جتنے بھی اس کے مریدین ہیں وہ سب کے سب گمراہ ہیں، وہ سب کے سب بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور یہ میں خود سے فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ فتویٰ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، یہی فتویٰ حضرت شیخ ابن عربی کا ہے، یہی فتویٰ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا ہے، یہی فتویٰ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا، تمام اولیاء جو ہیں وہ ان کا اس بات پر، یہی فتویٰ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ شخص جو فرائض کا تارک ہے، جو واجبات کا تارک ہے اور اس پر ضد کرتا ہے اور وہ انہیں کوئی ترجیح نہیں دیتا یا ویلیو نہیں دیتا، وہ فاسق معلن ہے، اس کی بیعت کرنا حرام ہے۔ جو بیعت اس کی کر چکے ان کے لیے بیعت توڑ دینا واجب ہے۔ چوتھی شرط وہ یہ ہے کہ دین کا علم ضرور رکھتا ہو، صرف کلام باہو سنا کر، صرف سیف الملوک سنا کر، صرف کلام بلے شاہ سنا کر ہی اپنے مریدوں کو گمراہ نہ کرتا رہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جو جاہل پڑھے گا عارفانہ کلام تو وہ مریدوں کو گمراہ کرے گا، کیونکہ اس سے وہ غلط مطلب اخذ کرے گا۔ سب سے پہلے اس کا قرآن و حدیث کا علم جاننا ضروری ہے، اور قرآن کا علم جاننا کیا ہوتا ہے؟ کم از کم ایک بار
قرآن مقدس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ زندگی میں اس نے پڑھا ہوا ہو، آقا علیہ السلام کی حدیثوں کو جانتا ہو، آقا علیہ السلام کی سیرت کو کم از کم ایک بار پڑھا ہوا ہو۔ اگر آج کے زمانے میں آپ کسی کو جاب دینا چاہتے ہیں، آپ نے اس کا ایم ایس سی چیک کرنا ہے، بی ایس آنرز چیک کرنا ہے، آپ نے اس کا میڈیکل کی بی ایس بیچلر کی ڈگری یا پھر اس کی اسپیشلائزیشن چیک کرنی ہے، تب اس کو سیٹ پر بٹھانا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھائی نہ ہو کسی شیخ استاذ کامل کے پاس، تو وہ پیر بن جائے جو قرآن ہی کو نہیں جانتا؟ جبکہ بیعت ہوا ہی اس لیے جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے یا قرآن و حدیث کے جو عقائد ہیں، اعمال ہیں، احکام ہیں، وہ امت تک پہنچانے ہیں۔ تو جو خود قرآن کو نہیں جانتا اور جاہل ہے، وہ اپنے مریدوں کو قرآن کیا سکھائے گا؟ جو خود آقا علیہ السلام کی سیرت سے نا واقف ہے، وہ اپنے مریدوں کو آقا علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ کیا جوڑے گا؟ تو یہ سٹینڈرڈ ہے مرید کرنے کا اور شیخ طریقت ہونے کا، یہ معیار ہے، یہ شرط ہے چوتھی اور آخری، کہ شیخ طریقت وہ ہونا چاہیے جو قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ یا تفسیر کر سکتا ہو۔ شیخ طریقت وہ ہوگا کہ جو عربی عبارت جو ہے نا آقا علیہ السلام کا کوئی بھی فرمان زیر زبر کے علاوہ اس کو پڑھے، چلو صحیح غلط اونچ نیچ اگر کرتا تو خیر ہے، اسے اس کا ترجمہ صحیح طرح سے پتہ ہو۔ تو جو شریعت کے قرآن و حدیث سے عبارت پڑھنے کے بعد اس سے مطلب اخذ کرنے کے قابل ہو اور شریعت کا نمائندہ ہونے کے قابل ہو، وہ شیخ طریقت ہو سکتا ہے۔ دوسرا، کوئی جاہل، کوئی نماز کا تارک، کوئی قرآن کا تارک، کوئی داڑھی منڈا، کوئی کلین شیو، وہ نہ صوفی ہے، نہ وہ بزرگ ہے، نہ شیخ طریقت ہے، ولی ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ لہٰذا یہ 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ جس میں یہ شرائط پائی جائیں تو اگرچہ بظاہر اس میں کچھ خامیاں بھی آپ کو نظر آئیں یا آپ کا معیار بہت ہائی لیول کا ہے، تو اگر اس کے مطابق وہ پورا نہ بھی اترے تو کوئی بات نہیں۔ اگر یہ 4 شرائط موجود ہیں، چپ کر کے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر بیعت ہو جائیں اور اس کی محبت اور اس کے جو دروس ہیں یا پھر اس کے جو افکار ہیں ان کے اوپر عمل کریں، تعلیمات پر، انشاءاللہ آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کی نسل اور آپ کی آخرت انشاءاللہ سلامت رہیں گے۔ اور جو مسلمان ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے اور کسی کے بھی بیعت ہو جاتے ہیں، شہرت دے کر، دولت دے کر، گاڑیاں دے کر، بڑے منسٹرز کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر، یا پھر اس کی باتوں کی مٹھاس زیادہ دیکھ کر، یا پھر اس کے پینٹ شرٹ دیکھ کر، یا پھر اس کے سائنس کا علم زیادہ رکھنے کی وجہ سے بیعت کر لیتے ہیں، تو ایسا پیر نہیں ہوتا۔ وہ سائنسدان تو ہو سکتا ہے، وہ انجینئر تو ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر تو ہو سکتا ہے، مگر وہ شیخ طریقت نہیں ہو سکتا۔ شیخ طریقت ہونے کے لیے لازم ہے کہ قرآن کو اور حدیث کو اور آقا علیہ السلام کی سیرت کو اور تصوف کے جو اصول ہیں انہیں پڑھا ہوا ہو۔